بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بزرگ قرآن کی قسم کھائی اور قرآن کریم کو مجید اور بزرگ کہا گیا۔ واقعی یہ بہت عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والی، پڑھی جانے والی، دیکھی جانے والی، یاد کی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی گفتگو ہے اور سب سے اونچے اور سب سے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی، سب سے اونچے مہینے اور سب سے اونچی رات میں اترنے والی، سب سے اونچے فرشتے اس کو لانے والے، اور جو امت اور جو افراد اور جو لوگ، جو مرد، جو جوان، جو بوڑھے، جو بچے، جو مرد، جو عورتیں اسے پڑھیں گی، یاد کریں گے، اس کے مشغول ہوں گے، وہ بھی سب سے اونچے درجے میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے اس کتاب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کتاب کو الماری میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ الماری میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، چھونا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس میں مشغلہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بنا لے تو بن مانگے ہی اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا ہمارا قرآن کریم سے منسلک ہو جائے، ہمارے مقاصد میں شامل ہو جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس سے بڑی اور کوئی رہنما کتاب نہیں۔ سب سے بڑی کتاب یہ قرآن قرات سے بھی نکل سکتا ہے۔ بہت سارے محدثین فرماتے ہیں اگر یہ قرات سے ہو تو اس کا معنی پڑھنا، تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور اگر یہ قرن سے ہو تو اس کا معنی زمانہ، تو یہ آخری زمانے میں آئی اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، اور اگر یہ قرآن سے ہو تو اس کا معنی سارے انسانوں کو آپس میں میل پیدا کرنا، جوڑ پیدا کرنا، باہمی تعلقات استوار کرنا، اور اگر یہ قرآن سے ہو اس کا معنی جمع کرنا، تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں پہلی آسمانی کتابوں کے احکام بھی جمع ہیں، اس میں بلکہ دنیا بھر کے علوم جمع ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام بہت سارے بنا دیے۔ بعض علماء نے 55، بعض نے 76 تک شمار کیے۔ محدثین، مفسرین بہت کچھ اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بہت عظمتوں والی کتاب ہے، ہمیں اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ساری زندگی قرآن کے ساتھ مصروف ہونے، مصروف رہنے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا